بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کے ممبر اسمبلی کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شہباز شریف محسن نقوی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پنجاب حکومت جو بلدیاتی انتخابات نہیں کروا رہی اور بلدیاتی انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے، اس کے خلاف جو کارروائی شروع کی گئی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جو ہائی کورٹ ڈویژن بینچ سے ریلیف ملا ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی انقلاب آ گیا ہے اور وہ کہتے ہیں نا فتح ہو چکی ہے، وہ فتح ہو چکی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سندھ کے سرکاری گوداموں میں گندم خراب ہوئی ہے اور کتنے کی 1,70,000 سے زائد بوریاں غائب ہوئی ہیں۔ یہ اگر کسی آپ پورے سندھ میں بھی تقسیم کریں نا 1,70,000 بوریاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایک من دیں تو وہ کم از کم 3 لاکھ گھرانوں میں، آپ لوگوں میں نہیں، 3 لاکھ گھرانوں میں، جو کہ ایک گھر میں اگر 4-5 لوگ ہیں تو کتنے ملین بنیں گے، یہ ان کو فائدہ ہو جاتا۔ لیکن 1 ارب اور 1,70,000 سے زائد بوریاں غائب ہو گئی ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے جی۔ سندھ کے سرکاری گوداموں سے گندم کی 1,70,000 سے زائد بوریاں غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ خوراک سندھ نے 4 فوڈ سپروائزر کو گندم کی بوریاں غائب کرنے پر شوکاز جاری کر دیا۔ سندھ کے سرکاری گوداموں سے گندم کی 1,70,000 سے زائد بوریاں غائب ہونے کا انکشاف سامنے آیا، جس پر محکمہ خوراک سندھ نے 4 فوڈ سپروائزرز کو شوکاز نوٹس جاری کر دی۔ محکمہ خوراک نے فوڈ سپروائزرز لاڑکانہ نثار میرجت، ذوالفقار علی نوناری، محمد شریف بھٹو اور ایاز مشوری کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کو کہا ہے نثار میر جٹ پر گندم کی 1,926 بوریاں، ذوالفقار نوناری پر 7,041 بوریاں، محمد شریف بھٹو پر، بھٹو جو ہے پھر آپ اندازہ لگیں، ایک بھٹو سب پہ بھاری، 1,54,813 بوریاں ایک شریف بھٹو پہ پڑی ہیں، جبکہ ایاز علی پہ، باقیوں پہ چند ہزار بوریاں ہیں، جبکہ جس کے نام کے ساتھ بھٹو ہے، جو بھٹو ڈیفینیٹلی فیملی ہوگی یا اس کا قبیلہ ہوگا، اس پہ 1,54,000 بوریاں، 1,54,000 بوریاں ایک بندے کے اوپر، اور ان کو جناب شوکاز جاری کیے ہیں۔ یہ شوکاز ہے، چلتا رہے گا سلسلہ، چونکہ کارروائی تو ہونی نہیں ہے۔ وہیں پہ جو دوسری طرف پیش رفت سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزیر مینا خان افریدی کو 11 مارچ تک حفاظتی ضمانت دی ہے۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس عبد الفیاض نے سماعت کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کے وزیر ہائر ایجوکیشن مینا خان افریدی کو 11 مارچ تک حفاظتی ضمانت دی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر وفاقی حکومت اور اسلام آباد پولیس سے مقدمات کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ عدالت عالیہ میں وزیر ہائر ایجوکیشن کے پی مینا خان نے مقدمات کی تفصیلات اور حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی، جس کو عدالت نے منظور کرتے ہوئے 11 مارچ تک حفاظتی ضمانت بھی دے دی ہے، اور ساتھ عدالت نے ان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب، قومی اسمبلی میں عمر ایوب ہیں، شبلی فراز ہیں سینٹ میں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی سینئر رہنما عمر ایوب نے کہا کہ ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، یہ ناکامی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز اس وقت پی ٹی آئی کے پیچھے لگی ہیں، جبکہ پی کے ایکٹ کے ذریعے صحافیوں اور اپوزیشن جماعتوں کا گلا کاٹا جا چکا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پولیس گردی پنجاب سمیت پورے ملک میں عروج پہ ہے۔ عمران خان بشرا بی بی سے وکلا کی ملاقاتیں روک دی گئی ہیں، کسی سے بیک ڈور ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ہم اپنے قید ساتھیوں کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ عمر ایوب نے کہا کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، لیبیا ساحل پر کشتی ڈوبی، لوگ مر گئے، لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، 29 ارب ڈالر ملک سے باہر چلا گیا، ملٹری کورٹس میں ہمارے کیسز جاری ہیں، سویلین کیسز سویلین کورٹس میں ہونے چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا شفاف انتخابات چاہتے ہیں، جس دن ہماری حکومت آئے گی تو 26ویں یعنی ترمیم ہم واپس کریں گے۔ بدقسمتی سے فیک حکومت نے پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف ناجائز مقدمات بنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، ہمارے کارکنان مختلف کیسز میں جیلوں میں ہیں، ملک میں رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے، پاکستان کے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیبیا میں جو واقعہ پیش آیا یہ بدقسمتی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی وقت خرید ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ عمر ایوب نے کہا ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل نہیں چلایا جا سکتا، ہمیں امید ہے عدالت انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گی، ججز کی سینیورٹی
26ویں ترمیم کے بعد متاثر ہو رہی ہے، ہماری حکومت آئے گی تو ہم 26ویں ترمیم کو واپس کریں گے۔ انہوں نے کہا بلوچستان کے 7 سے 8 اضلاع میں حکومت کی رٹ نہیں ہے، وہ لوگ کسی بھی وقت آزادی کی آواز اٹھا سکتے ہیں، وہاں پر حالات تشویشناک ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا پشاور ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عمر ایوب کی حفاظتی ضمانت اور مقدمات کی تفصیلات کی درخواست اسی ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ 35 دنوں کے لیے ان کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں کسی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عمر ایوب نے کہا مجھ پر 70 سے زیادہ مقدمات درج ہیں۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ FIA کی کوئی انکوائری نہیں ہے، اسلام آباد پولیس کے پاس 8 FIRs درج ہیں۔ عدالت نے عمر ایوب کی درخواست نمٹا دی اور متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا اور 35 دنوں کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے کسی مقدمے میں گرفتار کرنے کا سے بھی روک دی۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2.5 سالوں میں جس کو بھی کوئی ریلیف نہیں ملتا تھا وہ پشاور ہائی کورٹ جاتا تھا۔ رات کے 9 بجے تک بھی عدالت نے جو پردیسی تھے مختلف ضلعوں سے، پنجاب کے ضلعوں سے گئے ہوتے تھے سیاسی کارکنان یا رہنما، ان کو ضمانتیں دیں، اور اس میں بڑا کردار تھا جسٹس اشتیاق ابراہیم جو اب چیف جسٹس تھے اور اب جج بنے ہیں سپریم کورٹ کے۔ ان کے دور میں بھی بڑا اچھا نظام چلتا رہا، اور اس سے پہلے جو جج صاحب تھے جو چیف جسٹس تھے ابراہیم، ان کے دور میں تو کمال تھا۔ اور کہیں سے جب انصاف نہیں ملتا تھا تو لوگ پشاور ہائی کورٹ کی طرف جاتے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ بھی انقلاب آ چکا ہے، 26ویں ترمیم کے بعد فتح ہو چکی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں اور دیگر افراد کو راہداری اور حفاظتی ضمانت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پنجاب کے رہائشی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت کے لیے رجوع کریں، یہ جو نئے ججز تعینات ہوئے۔ سماعت کے دوران جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے کہا کہ راہداری اور حفاظتی ضمانت دینے کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں ایک پارلیمنٹرین کو راہداری اور حفاظتی ضمانت دی گئی تھی جس کا غلط فائدہ اٹھایا گیا۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کے لیے بھی ایسی ضمانتوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے تاکہ قانون کا غلط استعمال نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی ہیں ان کو بھی ضمانتیں نہیں دینی چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ فرما رہی ہے جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ صاحب کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں، اور یہ پشاور ہائی کورٹ سے جو ایک امید ہوتی تھی کہ لوگ وہاں جاتے تھے، وہاں سے بھی یہ تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور باقی لوگوں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست تھی۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر SHO نے جواب جمع کروا دیا۔ جواب جمع کروانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے سماعت کی۔ شہباز شریف، محسن نقوی اور دیگر کے خلاف مقدمہ کے اندراج کے لیے جو 22A 22B CRPC کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے طلب کیے جانے پر SHO کو مزید وقت دیتے ہوئے سماعت 24 فروری تک ملتوی کر دی۔ درخواست گزار گل خان کا بیٹا 26 نومبر کو ڈی چوک میں قتل ہوا تھا۔ یہ اب وہ کہتے ہیں نا جی کہ 26 نومبر والے کدھر ہیں، یہ درخواست دائر کی ہے جو مقتول ہے اس کے باپ نے۔ مقتول کا نام ہے گل خان نے یہ درخواست دائر کی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن اسلام آباد جج کے پاس۔ جج افضل مجوکا ہیں کہ جی ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، FIR درج کی جائے شہباز شریف اور محسن نقوی کے خلاف قتل کی، کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ 26 نومبر کو ڈی چوک پر قتل کیا گیا ہے۔ اس پر عدالت نے 22 جو متعلقہ پولیس افسران ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ 24 فروری تک اپنی رپورٹ جمع کروائیں۔ یہ ایک بہت بڑا مقدمہ ہے جس میں ڈائریکٹ جو وکٹم فیملی ہے وہ خود اندراج مقدمہ کے لیے، قتل کے مقدمہ کے لیے شہباز شریف وغیرہ کے خلاف وہ عدالت سے رجوع کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 26 فروری کو طلب کر لیا ہے چیف سیکرٹری اور سیکرٹری بلدیات پنجاب کو، اور چونکہ الیکشن نہیں کروائے جا رہے بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن نے بلدیاتی الیکشن نہ کرانے پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری بلدیات کو بلا لیا ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ نوٹس کے مطابق الیکشن کمیشن کی طرف سے کئی بار میٹنگز کرنے، خطوط لکھنے اور یاد دہانی کے باوجود الیکشن کمیشن کے علم میں ایسا کوئی اقدام نہیں آیا کہ پنجاب حکومت نے اس ضمن میں کوئی اقدام اٹھایا ہو۔ حضور والا جو ڈویژن بینچ نے آپ کو حکم دیا تھا اور محسن اختر کیانی نے آپ کے اوپر توہین عدالت کا بھی کہا تھا، تو آپ اسلام آباد میں تو بلدیاتی انتخابات کروا لیں، وہاں کیوں نہیں کرواتے؟ اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب حکومت اس ضمن میں کوئی اقدام نہیں اٹھایا اور ابھی تک کیوں نہیں الیکشن کروائے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس لیے اس کیس کو الیکشن کمیشن میں سماعت کے لیے مورخہ 26 فروری 2025 کو مقرر کر دیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری بلدیات پنجاب ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ترقیاتی کام زوروں پر ہیں، جلسے بھی نون لیگ نے شروع کر دیے ہیں۔ اب نون لیگ کے حوالے سے یہ بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔
تو نون لیگ کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے۔ اسلام آباد میں پولیس نے فینسی نمبر پلیٹ لگانے پر نون لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی ظاہر خان کو روکا تو وہ دھمکیوں پر اتر آیا اور اس نے دھاوا بول دیا پولیس والوں پر۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی ظاہر خان کو سنگ جانی ٹول پلازا پر روکا گیا تو انہوں نے سخت نتائج کی دھمکیاں دیں اور پھر فرار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد لیگی ایم پی اے ظاہر خان ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ پہنچے اور گشت کرنے والے افسران کو سنگ جانی ٹول پلازا پر گھیر لیا، جس پر انہوں نے وائرلیس کر کے پولیس کو اطلاع دی تو ایس ایچ او سنگ جانی نفری کے ساتھ موقع پر پہنچے، جن کو نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے مزاحمت اور ایس ایچ او کو تشدد کا نشانہ بنانے پر لیگی ایم پی اے کو حراست میں لے کر تھانے میں منتقل کر دیا، لیکن ابھی تک مقدمہ بھی درج نہیں ہوا اور صحافی کہتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ جو ہے وہ جوس پیش کیے جا رہے ہیں اور کھانا پیش کیا جا رہا ہے۔ سینئر پولیس افسر کے مطابق ایم پی اے ظاہر شاہ نے V8 گاڑی پر CIA 111 کی نمبر پلیٹ لگائی تھی۔ ایم پی اے کو تھانے منتقل کرنے کی خبر ملی تو وفاقی وزیر امیر مقام فریقین میں صلح کرانے کے لیے تھانے پہنچ گئے۔ پولیس کے سینئر افسر نے میڈیا کو کہا ہے کہ تھوڑی دیر میں دونوں فریقین کے درمیان صلح ہو جائے گی اور مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ صرف وہاں سے کوئی اوے بھی کہہ دیتا تو دہشت گردی کا مقدمہ ہونا تھا اور اس کو ملک دشمن عناصر کہا جانا تھا اور کہا جانا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو گمراہ کیا ہے، عمران خان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ ایم پی اے ہے اور خیبر پختونخوا سے ایم پی اے ہے اور اس نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے ایس ایچ او کو، اور ڈیفینیٹلی جنہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنان کے اوپر تشدد کیے ہیں آج ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک تشدد ہوا، ایک بے عزت کیا گیا، دھاوا بولا گیا اور اب صلح بھی کرنی پڑے گی۔ خود وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری صلح ہو جائے گی اور ابھی تک کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہوا۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔